امتحان کی تیاری، فکر انگیز انشے، شارق علی۔ کچھ سادہ سی باتوں پر عمل کر کے مناسب وقت میں ذہنی دباؤ کے بغیر امتحان کی پر اعتماد تیاری کی جا سکتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تیاری بہت پہلے سے شروع کی جانی چاہیے۔ اگر نصاب دہرانے کے لیے وقت مہیا ہے تو ذہنی دباؤ کم از کم ہوگا اور تیاری میں کسی بھی کمزوری کا احساس بہت پہلے سے ہو جائے گا اور حکمت عملی تبدیل کرنا ممکن ہوگا۔ امتحان سے خاصا پہلے تیاری کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں، منصوبہ بندی میں کچھ وقت صرف کریں اور ہفتے بھر میں 2-3 روز تیاری کرتے ہوئے اپنی کمزوریوں اور ان حصوں کی نشاندہی کریں جن میں تیاری کی زیادہ ضرورت ہے۔ بہت پہلے سے کی گئی تیاری امتحان سے پہلے کی رات پرسکون نیند فراہم کرتی ہے کیونکہ نصاب دہرانے کا دباؤ زیادہ نہیں ہوتا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ کم از کم سرسری طور پر مکمل نصاب سے آگاہی مل جاتی ہے۔ کسی غیر متوقع سوال کا مختصر طور پر ہی صحیح مگر جواب لکھا جا سکتا ہے۔ پہلے سے تیاری شروع کرنے والے اکثر اپنے ذاتی نوٹس تیار کرتے ہیں جن کا دہرانا نسبتاً آسان ہوتا ہے، لیکن اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ نوٹس تیار کرنے میں دوسروں سے مدد لی جائے، ان کے بہتر تیار شدہ نوٹ سے فائدہ اٹھایا جائے، اپنے استادوں سے ٹیسٹ مٹیریل کے بارے میں گفتگو کی جائے اور اضافی معلومات حاصل کی جائیں، یعنی مطالعے کے ساتھ ضروری معلومات حاصل کرنا اور اسی حساب سے منظم ہونا اور تیاری کے لیے باقاعدہ کاغذ پر لکھا ہوا مربوط منصوبہ تیار کرنا بہت ضروری ہے۔ کیا کچھ پڑھا جائے، کب اور کیسے، ٹاپک مکمل کرنے، اسے دہرانے کی ڈیڈ لائن وغیرہ۔ عموماً امتحان کلاس کی مصروفیت اور استادوں کے پڑھائے ہوئے نصاب ہی سے مرتب ہوتے ہیں۔ اگر آپ باقاعدگی سے اپنی کلاس کی مصروفیت میں موجود رہے ہیں اور استادوں کی بات غور سے سنی ہے تو امتحان کی تیاری آپ کے لیے آسان ہوگی۔ جو مضامین آپ کو مشکل لگتے ہیں انہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ لیجئے اور ان کی تیاری قدم بقدم کیجئے۔ مدد درکار ہو تو بلا جھجک ضرور حاصل کیجئے، ساتھیوں سے، استادوں سے۔ اگر کوئی مشکل موجود ہے تو والدین کے ساتھ مل کر اس کا حل نکالیے۔ نصاب ایک دفعہ مکمل کر لینا کافی نہیں، اسے دہرانا آپ کو پر اعتماد بنائے گا۔ اگر پچھلے سالوں کے پیپرز یا اسٹڈی گائیڈز میسر ہیں تو ان سے ضرور فائدہ اٹھائیے۔ اگر آپ امتحان کے قریب مضمون کی اسٹینڈرڈ ٹیکسٹ بک سے ضروری حصے پڑھ سکیں تو یہ بہت اچھی بات ہوگی۔ مضمون دہرانے کے لیے فلیش کارڈز بنانا اہم ہے، یعنی وہ باتیں جو آپ نے سیکھی ہیں انہیں سوالات میں تبدیل کیجیے اور پھر اس سوال کو کسی فلیش کارڈ پر لکھ لیجیے۔ پھر جب آپ دہرانے کے لیے یہ فلیش کارڈز استعمال کریں گے تو نہ صرف آپ کی یادداشت تازہ ہوگی بلکہ آپ ان حصوں کی تیاری دوبارہ کر سکتے ہیں جو ابھی نامکمل ہیں۔ آپ ان فلیش کارڈز کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں اور چلتے پھرتے، گاڑی میں سفر کرتے ان فلیش کارڈز کی مدد سے اپنا مضمون دہرا سکتے ہیں۔ پچھلے پیپرز کو امتحانی ماحول اور حد بندی میں پریکٹس کرنا انتہائی اہم ہے۔ امتحان والی رات خوب اچھی نیند لیجئے، لیکن امتحان شروع ہونے سے کم 2 گھنٹے پہلے بیدار ہو جائیے تاکہ اطمینان سے تیار ہو سکیں، ناشتہ کر سکیں اور صحیح وقت پر کمرے امتحان میں پہنچ سکیں۔ کسی غیر متوقع سوال پر گھبرائیے مت اور جو کچھ بھی معلومات آپ کے پاس موجود ہیں اسے بہتر اور منظم طور پر پیش کیجیے۔ امتحان کی تیاری اکیلے یا کسی گروپ یا دوست کے ساتھ مل کر کرنا انفرادی معاملہ ہے، لیکن وقفے سے ایک دوسرے سے سوال کرنا، ایک دوسرے سے معلومات کا تبادلہ کرنا اور کسی پیچیدہ موضوع کو سمجھنا بہت فائدہ مند ہے۔ اب آپ سے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ ویلیو ورسٹی، شارق علی۔